لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في شانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ موضوع گفتگو وہ حقوق ہیں جو امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث رسالۃ الحقوق میں بیان فرمائے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حقوق ادا کرنے کے لیے انسان پہلے حقوق کو جانے کہ کس کا کیا حق ہے، پھر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کیسے کریں۔ عرض کیا کہ خود اللہ کا جو حق ہے، امام نے فرمایا حق اللہ الاکبر، سب سے بڑا حق کائنات میں خدا کا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو خود انسان کا اپنے آپ پر کیا حق ہے، ہمارے نفس کا ہم پر کیا حق ہے۔ اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ وَأَمَّا حق اللسان، تیری زبان کا حق تجھ پر کیا ہے۔ یہ زبان جو پروردگار عالم کی جانب سے دی گئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ خدا کی قسم زبان اس قدر عظیم ہے، اس قدر بابرکت ہے کہ آپ دیکھ لیجئے حق کی نشر و اشاعت اسی زبان کے ذریعے ہوتی ہے۔ حق باتیں جو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اسی زبان سے پہنچاتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے باطل کی نشر و اشاعت بھی اسی زبان سے ہوتی ہے۔ زبانیں تھیں جو 70,000 ممبروں پر سے مولا پر لعن و طعن کیا کرتی تھیں، وہی زبانیں تھیں جنہوں نے سرکار سید الشہداء کے قتل کا فتویٰ دیا، وہی زبانیں تھیں جنہوں نے حسین ابن علی کو طعن و تشنیع دیا۔ لہذا یہ زبان عجیب مخلوق ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، یہ عجیب مخلوق ہے۔ انسان کی سعادت میں بھی اس کا کردار ہے اور انسان کی شقاوت میں بھی اس کا کردار ہے۔ اگر انسان سعید بننا چاہے،
خوشبخت بننا چاہے تو اسی زبان سے بن سکتا ہے، اگر انسان بدبخت بننا چاہے تو اسی زبان سے بدبخت بن سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی زبان کے ذریعے جنت میں جائیں گے اور بہت سے لوگ اسی زبان کے ذریعے جہنم میں جائیں گے۔ عجیب مخلوق ہے۔ مولا فرماتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ جرم کہتے ہیں حجم کو، کوئی چیز دکھنے میں چھوٹی دکھے نا تو اس کو کہتے ہیں جرم۔ مولا فرماتے ہیں جرمہ صغیر، دکھنے میں یہ زبان بڑی مختصر سی ہے، لیکن جرمہ کبیر، لیکن اس کا جرم جو ہے وہ بڑا ہے۔ جرم بڑے بڑے کرتی ہے، پورے ملک میں یہ زبان فساد پھیلا سکتی ہے۔ اتنی مختصر سی زبان اگر چاہے تو خاندان سے خاندان کو لڑوا دے، اگر چاہے تو معاشرے کو معاشرے سے لڑوا دے۔ جرم بڑے سنگین ہیں، آپ دیکھ لیجیے واقعاً زبان کے جرم، یہ بہت اہم جگہ ہے، تھوڑا سے غور کرنے کا مقام ہے۔ بعض علماء نے، مرحوم فیض کاشانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب محجت البیضاء میں زبان کے جرم گنوائے ہیں اور بہت اہم میسج اور پیغام دیا ہے کہ ایک مرتبہ گنا جائے کہ زبان کے جرم کیا کیا ہیں۔ آپ دیکھیے گناہوں کی فہرست میں، وہ بھی گناہان کبیرہ کی فہرست میں، کتنے گناہ فقط اسی زبان سے صادر ہوتے، اور اس زبان والے گناہ کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ آپ مسجد میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، بعض گناہ کے لیے کم سے کم آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، لیکن زبان والے گناہ کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ کسی مومن کی غیبت کر دیجئے، گناہ ہو گیا زبان والا۔ کسی کے راز کو فاش کر دیجئے، گناہ ہو گیا۔ کسی پہ تہمت لگا دیجئے، کہ کتنے آسان ہیں اس زبان سے گناہ کرنا، اور کتنے بڑے گناہ ہیں۔ سوال یہ غیبت، تہمت، جھوٹ، رسوا، ذلیل، یہ سب وہ گناہ ہیں جو انسان جو ہے زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ لہذا مولا نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ عَلَيْكَ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا۔ تیری زبان پر حق یہ ہے کہ اس زبان کو آسان کہا جائے، اس زبان کا خیال رکھو، اس زبان کو بے مہار اور بے لجام مت چھوڑو پوری زندگی میں۔ واقعاً انسان پتہ نہیں ہم لوگوں سے کیسی کیسی دعائیں پوچھتا، مولانا یہ دعا بتائیے، یہ دعا بتائیے۔ ایک آسان کام ہے، وہ یہ کہ اپنی زبان کو انسان کنٹرول میں رکھے۔ بہت سی دعاؤں سے زیادہ مفید ہے، بہت سی دعاؤں سے۔ کبھی کبھار ہو سکتا ہے پوری مفاتیح آپ 15 دن میں ختم کرتے ہوں، لیکن آپ کی زبان اور میری زبان کنٹرول میں نہیں ہو، فائدہ نہیں ہے۔ یہ آسان عبادت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں احونھا، بہت آسان عبادت معلوم ہے کیا؟ چپ رہنا۔ جو بھی عبادت آپ کرتے ہو اس میں تھوڑا سا تھکاوٹ ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ آدمی نماز پڑھے تو تھکاوٹ ہے، روزہ رکھے تو تکلیف ہے، لیکن چپ رہنے میں کون سی تکلیف ہے؟ پیغمبر فرماتے بدن کے لیے سب سے آسان عبادت کا نام سکوت ہے، چپ رہنا۔ اپنی زبان پر انسان واچ کرے، ایک مرتبہ کر کے دیکھا جائے، واقعاً ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ زبان کسی کو برا کہنا چاہے، ہم کہیں نہیں یہ جگہ نہیں ہے۔ زبان غیبت کرنا چاہے، ہم اپنی زبان کو روکیں۔ تو جو فرمانے جھوٹ بولنا چاہیں روکیں۔ دیکھیے کتنی چینجنگ، کتنا بدلاؤ آپ محسوس کرو گے۔ یعنی یہ چیز نہیں کہ آپ کو گھاٹا ہو جائے گا کہ پتہ چلا 15 دن ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، کیا ملا؟ نہیں، آپ اس کو چیک کریے کہ واقعاً 10-15 دن میں اپنی زبان پہ کیا کروں؟ کنٹرول کروں۔ کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے معاشرے میں ایسا سسٹم بنا دیا گیا کہ اگر کسی نے ہم کو نہیں کہا، کوئی کچھ کہا اور میں نے جواب نہیں دیا تو لوگ کہیں گے ارے بزدل آدمی ہو تم، یہ معاشرہ۔ لیکن دین کہتا ہے نہیں، آپ اپنی زبان کا کیا کریے؟ کنٹرول۔ تعویدہ، اپنی زبان کو عادت دلاؤ، کس چیز کی؟ بالخیر، نیکی کی عادت دلاؤ۔ عادت دلانا پڑتا، یوں نہیں ہوتا، ایک رات میں معجزہ نہیں ہوتا۔
کہ کل سے میں اٹھوں گا اور اس کے بعد جو بولوں گا صحیح بولوں گا، نہیں، عادت دلانا پڑے، بار بار آپ دیکھیے ایک روٹین بنانی پڑتی ہے، ایک عادت ہوتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتا ہے، دھیرے 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 دھیرے۔ پھر اس کے بعد زبان کے ساتھ واقعاً اگر غور کریں نا، اسے ادب سکھائیے۔ مولا نے فرمایا کہ زبان کو کیا کرو، با ادب بناؤ، یعنی جس طرح اپنے بچے کو کوشش کرتے ہیں ہم با ادب بنانے کی، اسی طرح اپنی زبان کو با ادب بنایا جائے۔ زبان مؤدب ہو، زبان بے ادب نہ ہو۔ بے ادب زبانیں بڑا کام خراب کرتی ہیں۔ با ادب اگر یہ زبان ہو جائے نا، خدا کی قسم دیکھیے معاشرہ کیسے سدھرتا ہے۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھائے، زبان کو با ادب کر لے۔ یہ زبان اگر با ادب ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو بڑی بڑی منزلیں طے کرواتی ہے۔ یہی زبان جو انسان کے دہن کے اندر ہے، یہ اگر با ادب ہو جائے، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ چپ رہو، نہ بولو ان باتوں کے سلسلے میں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے رات کی مجلس میں بھی ایک مرتبہ وہ خط جو آپ کی خدمت نے پڑھا تھا، وہاں پر یہ جملہ آیا تھا کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہو مرہم بالسکوت وترک الجدال فیما لا یعنیہم، ہمارے شیعوں سے کہو کہ خاموش رہیں، ان بے وجہ باتوں میں اپنا وقت صرف نہ کریں جن کا کوئی معنی، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے زندگی بے معنی بہت ہو گئی ہے، یعنی گھنٹوں ہم گفتگو ان باتوں پر کرتے ہیں جن کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ فقط آپ کوشش کرو نا حق کے زبان ادا کرنے کی، کتنے گناہ آپ کے کم ہوتے ہیں۔ آپ ٹرائی کریے، زبان کا خالی حق ادا کریں نا تو جھوٹ نہیں بولیں گے، زبان کا اگر حق ادا کریں گے تو غیبت نہیں کریں گے۔ یہ حق ہے، یعنی گویا ہم زبان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ زبان بہت اہم چیز ہے، اس کا کام دوسرا ہے۔ مولا فرماتے ہیں للانسان فضیلتان، انسان کی دو فضیلت ہے، یعنی جو دوسروں سے انسان الگ ہوتا ہے، وگرنہ حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں للانسان فضیلتان، انسان کے لیے دو فضیلت، عقل و منطق۔ انسان کے پاس ایک تو اللہ نے عقل دیا ہے، ایک قوت گویائی دیا ہے۔ والعقل یستفید منہا، عقل اس لیے دیا تاکہ دوسروں سے فائدہ لو۔ واللسان یفید بہا، زبان اس لیے دیا تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، یعنی عقل دیا جس سے دوسروں کے علم کو حاصل کرو، زبان اس لیے دیا تاکہ جو تمہاری معلومات ہے وہ تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہی تمہاری دو فضیلتیں مولا فرما رہے ہیں للانسان فضیلتان، دو فضیلت انسان کے اندر، عقل ہے، زبان ہے۔ زبان، عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام کسی کو دھوکہ دینا تو نہیں ہے، وہ تو شیطنت ہے نا۔ تو جو فرما رہے جس طرح یہ بعض لوگ کہتے تھے کہ فلاں آدمی جو ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، فلاں آدمی بہت ذہین ہے، وہ اپنی حکومت کو مینٹین کیے ہوئے تھا، یہ عقل نہیں ہے، یہ شیطنت ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل اسے کہتے ہیں ما عبد بہ الرحمن، جس کے ذریعے خدا کی عبادت کی جائے، بس عقل یہی ہے۔ وہ جو فراڈ، وہ جو بے پیر ہاتھ کی باتیں آپ کو بتاتی، وہ عقل نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح زبان کا کام بھی کیا ہونا چاہیے؟ زبان کا کام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا چاہیے۔ اس زبان کے بارے میں واقعاً غور کیا جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اگر آدمی دھیرے دھیرے کام کرنا شروع کرے نا، کہتے ہیں کہ ہم اپنے وجود کو پاک کریں، خود پہلا مرحلہ زبان کو پاک کیا جائے۔ زبان کو پاک کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، طے کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ آسان مرحلہ ہے، تھوڑے دن تک ہو سکتا ہے تکلیف ہو، لیکن اس کے بعد یہ مرحلہ بہت آسان ہے۔ پیغمبر کے حضور میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں 3 گناہ انجام دیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا اور جھوٹ بولتا ہوں۔ آپ کے احترام میں ان 3 گناہوں میں سے ایک گناہ کو میں چھوڑ سکتا ہوں، آپ بتائیے۔ یعنی گویا پیغمبر کو آپشن دیا اس نے کہ آپ بتائیے کہ کون سا گناہ میں چھوڑوں۔ 3 گناہ کرتا ہوں، 3 گناہوں میں سے
ایک گناہ آپ کے احترام میں چھوڑ سکتا ہوں، پیغمبر نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے وعدہ کیا۔ بعض لوگ وعدہ کرتے مردانگی دکھاتے ہیں، وعدے پہ ڈٹے رہتے ہیں، وعدہ کر کے چلا آیا، زنا کا موقع ملا تو اس کے ذہن میں آیا کہ اگر پیغمبر نے پوچھا اور میں نے ہاں کیا تو پیغمبر حد شرعی جاری کریں گے میرے اوپر، اور اگر منع کیا تو میں نے اپنے وعدے سے وفا نہیں کیا۔ نماز کا مسئلہ آیا تو کہا پیغمبر اگر پوچھیں گے اور میں نے جھوٹ بولا کہ ہاں پڑھا تو پھر میں نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا، اور اگر سچ بولوں گا تو پیغمبر تنبیہ فرمائیں گے۔ لہٰذا اس نے وہ دونوں گناہ بھی جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے چھوڑ دیے۔ اب یہاں پر امام کی حدیث کو یاد کریے، حطت الخبائث فی البیت، تمام خبیثت اور خبائث کو ایک گھر میں جمع کر دیا جائے، وَمِفْتَاحُهُ الْكِذْبُ، اور اس تمام برائیوں کے گھر کی چابی جھوٹ ہے۔ بہت اہم مرحلہ ہے، انسان یہاں سے کوشش کرے کہ میں یہاں نہیں جاؤں گا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ حتی زبان کے گناہ آپ خالی گنیے نا، کتنا راز، کتنے اسرار، کتنی توہین اسی زبان کے ذریعے ہو جاتے۔ بعد میں ہم پچھتاتے ہیں، بعد میں پچھتانے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک مومن کو میں نے سر بازار رسوا اور ذلیل کر دیا، اس کی عزت میں واپس لا کے دے سکتا ہوں، نہیں ہوتا۔ اس زبان کو اگر ہم کنٹرول نہیں کرتے تو کب کس مومن کے بارے میں، جبکہ آپ دیکھیے خدا کی قسم، آپ روایات دیکھیے، روایات میں ہے کہ مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ کون ہے ہم میں سے کسی کی ہمت ہے جا کر خانہ کعبہ پر کیچڑ اور غلاظت لگا کر آ جائے؟ مجال نہیں ہے کوئی مسلمان ہو اور خانہ کعبہ پر جا کر غلاظت لگا کے آ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں اعظم درجتاً و اعظم حرمتاً، مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، چونکہ قلب مومن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ مجھے پورا عالم اپنی وسعت میں نہیں لے سکتا، لیکن میرے مسکن کا نام قلب مومن ہے۔ یہ قلب مومن کوئی معمولی نہیں ہے، لیکن یہی زبان ہماری کیا کرواتی ہے؟ بڑی آسانی سے مومن کی توہین کرواتی ہے، رسوا کرتی ہے، لوگوں کے عیوب کو فاش کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنے کے بھی بڑے طریقے ہیں۔ کنٹرول کرنے کا مطلب اس کو پکڑ کے رکھنا نہیں ہوتا ہے، نہیں، آپ اس کو سمجھائیے۔ اگر کسی مومن کو رسوا کرنا چاہے تو آپ اس کو سمجھائیے کہ اگر آج میں نے کسی مومن کے عیب کو عام کیا، اس کے راز کو فاش کیا، تو میرا خدا تو میرے عیب بہت زیادہ جانتا ہے۔ اگر خدا نے میرے عیب فاش کرنا شروع کیے تو میرا انجام کیا ہوگا؟ وہ ایک دعا نہیں ہے جو میں نے شاید پڑھا نہیں پڑھا، جہاں پر شکر کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے میرے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، مجھے لوگوں کے درمیان اس نے رسوا اور ذلیل نہیں کیا۔ خدا کی قسم اللہ نے ہم سب کے عیوب کو چھپایا ہے۔ ایک مومن کا راز، اور آج کا سماج آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا سماج، یہاں حرمتیں نہیں بچتی، یہاں حرمتیں ایک دم، ایک آدمی کو کسی نے کہیں پر دیکھ لیا ایک غلط جگہ تو آیت اللہ واٹس ایپ کا کہنا یہ ہے کہ فوراً اگر تم نے عام نہیں کیا تو تم نے شرعی ذمہ داری نہیں نبھایا۔ یہ واقعاً خدا کی قسم یہ کون سا دین ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے کہ لوگوں کے عیوب کو چھپاؤ۔ یہ زبان ہے، یہ عرض کریں، یہ زبان جو ہے، اس زبان کو اگر با ادب بنایا ہوتا ہم نے نا، اس زبان کے حق کو اگر ہم نے ادا کیا ہوتا تو خدا کی قسم اس طرح حرمتیں نہیں پامال ہوتی، اس طرح ہم ایک دوسرے کے عیوب کو پامال نہیں کرتے۔ اور جبکہ شدت کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی روایت میں اگر کوئی کسی مومن کے عیب کو فاش کرنے کی کوشش کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے ان عیوب کو اور ان گناہوں کو عام کرتا ہے جن گناہوں کو اس نے تنہائی میں انجام دیا۔ اب آپ بتائیں، میں اگر آپ کا عیب فاش کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے کر بھی نہ پاؤں، کیونکہ میری بات پہ کوئی یقین کرے نہ کرے، لیکن اگر خدا کسی سے چاہے تو بعض روایات میں کہ اگر کوئی میرے بندہ مومن کے عیب کو فاش کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وہ مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ اعلان جنگ۔ کس کی مجال ہے آ کر خداوند متعال سے کہے کہ اے میرے اللہ میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں؟ اعلان جنگ ہے مومن کے راز کو فاش کر۔ یہ گناہ زبان کے ہیں، آپ غور کریے، یہ زبان کہاں پہنچاتی ہے انسان کو؟ اللہ تو اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، اس قدر مہربان ہے کہ اگر بندہ ٹوٹ کر اس سے دعا مانگ لے تو اللہ جو ہے شراب کو شہد بنا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ شراب کو شہد بنا دیتا ہے۔ واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ وہ جوان جب شراب لے کر جا رہا تھا، حرمت شراب کے بعد راستے میں پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پیغمبر نے کہا کہ اس برتن میں کیا ہے؟ واقعی جس کے ہاتھ میں شراب ہو وہ پیغمبر کو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ شہد ہے۔ پیغمبر نے کہا کھول کے دکھاؤ۔ اب تو اور حالت خراب ہے پیغمبر کے سامنے۔ ایک لمحہ، خدا وقت نہیں لگتا، خدا کے حضور میں آپ کیسے جاتے ہو یہ فرق کرتا ہے۔ خدا کو دینے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، آپ کتنا ٹوٹ کر جاتے ہو۔ خدا تو لمحوں میں بدلتا، وہ بس ٹوٹ کر اس نے کہا میرے اللہ آج میری آبرو اپنے رسول کے سامنے بچا لے، اس کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ پھر بہت ہارڈ پروسیجر نہیں ہے کہ آپ ایک درخواست لکھو اور ایسا کرو، نہیں، آپ سچے دل سے ایک مرتبہ ٹوٹ جاؤ۔ خدا کے وجود میں کون سی قدرت ہے جو نہیں ہے؟ اس نے کون سے پروسیجر طے کیے تھے کہ درخواست لکھا ہو پہلے سے اور وہ درخواست قبول ہوئی ہو؟ نہیں، ٹوٹ کر اپنے خدا سے فقط ایک درخواست کرتا میرے اللہ میری آبرو بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ شراب شہد بنا دیا۔ پیغمبر نے تعریف بھی کیا کہا کتنی بہترین شہد ہے، تو جو فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر شاید وہ قرآن کی آیت کو کبھی غور کریے گا کہ اللہ برائیوں کو نیکی میں کیسے تبدیل کرتا ہے۔ جو خدا شراب کو شہد میں تبدیل کر سکتا ہے، بعضوں کو لگتا ہے نا کیسے سیئات حسنات میں کیسے تبدیل ہوں گی، شراب اگر شہد میں تبدیل ہو سکتا ہے تو بندہ ٹوٹ کر اگر خدا کے حضور میں چلا جائے تو سیئات بھی حسنات میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ زبان کو غور کرتے چلے جاؤ، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زبان یہ ایک عزب ہے۔ انشاءاللہ وقت تو ہم لوگوں کے پاس زیادہ نہیں رہا، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، رسالۃ الحقوق۔ میں نے اس وجہ سے شروع کیا کہ اس کے بعد آپ لوگ اگر خود سے بھی پڑھیں تو بہت آسان ہے، خود سے پڑھنا شروع کریے، ایک ایک عزب جو مولا نے گنوائے، زبان کا حق ادا کیا جائے۔ زبان کا حق اگر ادا ہو جائے تو ہمارے معاشرے سے کم بعض علماء کے مطابق 30 گناہ کبیرہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ بعض علماء کہتے ہیں اس سے زیادہ گناہ اس سے ہوتے ہیں، آپ خود گنیے نا، یہ بہت آسان ہے۔ جھوٹ، غیبت، تہمت اور الزام تراشی، جھوٹی گواہی، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ زبان کے گناہوں میں سے ہیں۔ اس ایک عزو کا جو بہت مختصر سا ہے، لیکن اگر اس کی رعایت کر دی جائے تو پھر اس کے بعد بہت سے گناہوں سے ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس زبان سے وہ خدمت لیا جائے جس کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے۔ اس زبان سے حق بولا جائے، اس زبان کو یہاں لایا جائے حق بولنے کے لیے۔ آپ آئیے، کربلا والوں نے سکھایا کہ زبان جو اللہ کی نعمت ہے اس کا استعمال کہاں ہونا چاہیے۔ وہاں پر کربلا والوں نے کہا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ و الی الباطل لا یتناہی عنہ۔ زبان اگر ہے تو پھر
خدا کے حق کے دفاع کے لیے اٹھے گی۔ الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت۔ یہ زبان کا حق ہے، یہی وہ زبان ہے، خدا کی قسم یہی وہ زبان ہے جس نے ظالم کے دربار میں ظلم کو رسوا کیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے بی بی زینب جب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی ہیں، عجیب مرحلہ ہے خدا کی قسم۔ زینب نے اپنی زبان سے ظلم کو اس قدر رسوا کیا، اس قدر ذلیل کیا، جب اس ملعون نے پوچھا کیفا صنع اللہ فی اخیک الحسین، خدا کو اپنے بھائی کی نسبت کیسا پایا؟ تو بی بی فرماتی ما رأیت الا جمیلا، ذات حق فقط خیر صادر ہوتا ہے اور کچھ نہیں صادر ہوتا۔ میرے دوستو عزیزو، لیکن ذرا تصور کرنا کہ علی کی بیٹی کہاں، شرابیوں کا دربار کہاں، زینب کہاں، نامحرموں کا مجمع کہاں۔ بعض مصائب کو ہم تصور نہیں کر پاتے، لیکن وہ مصائب ہوتے بڑا سخت ہیں۔ آخر آپ کبھی غور کرو کہ زینب جب کوفے میں اپنے بابا کے دور خلافت میں آئی تھی تو مولا نے فرمایا تھا کہ دن کے اجالے میں قافلے کو کوفے کے شہر میں داخل نہ کرنا، چونکہ ثانیہ زہرا تمہارے ہمراہ ہے، جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو میری بیٹی کو لے کر شہر کوفہ میں آنا۔ اللہ مجھے انصاف سے بتائیے، جب علی نے جملہ کہا ہے اور اب جب بعد شہادت حسین زینب کوفے میں داخل ہو رہی ہے، عجب نہیں بابا کا زمانہ یاد آیا ہو اور اپنے بابا کو مخاطب کیا ہو، اے مشکل کشائے دو عالم، آپ نے اپنی بیٹی کے پردے کا کتنا خیال کیا ہے، لیکن اے میرے بابا آج رات میں ہم کوفے میں آئے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے ابھی قافلے کو روکو، شہر کی آئینہ بندی ہونا باقی ہے۔ اللہ اللہ، آئینہ بندی ہو رہی ہے، صبح کو یہاں سے کون گزرے گا؟ علی کی بیٹی زینب گزرے گی۔ اجرکم اللہ ارباب ادا۔ دیکھیے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں ارباب ادا، ساری بیویوں کا پردہ بہت محترم ہے، لیکن ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوفہ زینب کے لیے نیا نہیں ہے۔ زینب اسی کوفے میں ایک زمانے میں علی کے دور حکومت میں موجود تھی، آج اسی کوفے میں زینب پھر آئی ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا بابا کا زمانہ نہیں یاد آیا ہوگا؟ کیا نجف کا رخ کر کے نہیں کہا ہوگا اے بابا آؤ اپنی بیٹی کی غربت دیکھو، اپنی بیٹی کی اسیری دیکھو، اے بابا وہ تمہاری پوتی سکینہ جس پہ صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔